جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سوچو کیا دل پر گزر رہی ہوگی، کیا دل پر گزر رہی ہوگی جب ان اوباشوں سے آپ کو فرصت ملی تو ایک چٹان پہ بیٹھے اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ جملے آئے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی۔ یہ الفاظ نکلے آپ کی زبان سے، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دل کے تراشے تھے جو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں کہ اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اپنی لاچارگی کی، کم ہمتی کی۔ اے اللہ مجھے تو کن کے حوالے کرتا ہے جو تم شروع ہوتے ہیں منہ چلاتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو راضی ہے پتھروں کا جھیلنا آسان ہے، تو راضی ہے خون بہ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اے اللہ تو راضی تو سب راضی، تو ناراض ہے تو اس سے بڑی بلا کوئی نہیں، مصیبت کوئی نہیں۔ یہ الفاظ نکلے ہیں اور اللہ کی شان قہاری کو جوش آ گیا، جوش آ گیا، فرشتوں کو بھیج دیا۔ میرے نبی نے آہ کی ہے، میرے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، جاؤ فرشتوں، جاؤ فرشتوں میرے نبی کو جا کر کے پوچھو میرا نبی چاہتا کیا ہے، میرا نبی چاہتا کیا ہے۔ جاؤ پہاڑوں کے فرشتے جاتے ہیں، حکم دو دبا دیں دونوں پہاڑوں کو یہ کچل جائیں۔ لیکن جس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو وہ نبی کیسے گوارا کرے گا کہ پورے کے پورے علاقے کو ختم کر دیا جائے، کیسے گوارا کرے گا؟ فرشتوں نے اجازت مانگی، اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان ظالموں پہ جا کے عذاب کا کوڑا برسا دیں، اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان کو جا کے سزا دیں۔ لیکن اللہ گویا بتانا چاہتا تھا فرشتوں سے، ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کے اخلاق کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تم نے نوح کا کردار تو دیکھا ہے، انہوں نے بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کو بھی دنیا میں نہ چھوڑنا جو تیرا نافرمان ہو، سب کو ختم کر دے، سارے گھروں کو ملیا میٹ کر دے۔ تم نے نوح کے اخلاق دیکھے ہیں، تم نے موسیٰ کے اخلاق دیکھے ہیں، موسیٰ نے بددعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے، یہ ایمان نہ لائیں گے، تیرے نہیں بنیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ فرشتوں تم نے موسیٰ کے اخلاق کو دیکھا، نوح کے اخلاق کو دیکھا، دیگر انبیاء کے اخلاق کو دیکھا، میرے نبی کے اخلاق کو نہیں دیکھا۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کو معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں آتا۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ پتھر کا جواب پھولوں سے دیتا ہے، بددعاؤں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے، برا چاہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ فرشتے آئے تو صحیح لیکن نبی سے جب آ کر کے انہوں نے اپنا معروضہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں ان پر عذاب بھیجا جائے تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیسا ظرف تھا، کتنا بڑا دل تھا میرے نبی کا، کتنا بڑا دل تھا، خون میں لطفت ہے لیکن اس حال میں بھی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا جس سے اللہ دین کا کام لے گا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں تیرا نبی، جانتے نہیں ہیں میں تیرا نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے الفاظ سنے، نبی کو تسلی دی، فرشتوں کو بھیجا، اور پھر جب رات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو نبی انسان تو آپ کی بات نہیں مانتے، ہم جناتوں کو متوجہ کرتے ہیں۔
فلولا نفر الیک نفر من الجن یستمعون القرآن، کہ ایک پوری ٹولی جناتوں کی آئی قرآن سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کتنے جنات تھے؟ کتنے جنات تھے؟ ایک کتاب میں نے پڑھا 12,000 جنات آئے، 12,000 جنات آئے اللہ کے نبی کے پاس میں اس رات میں، اور 12,000 نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، 12,000 نے قبول کیا۔ اور وہ جب لوٹ کر گئے، فلما رجعوا الى قومهم، اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دائی بن کر کے لوٹے، اور کیا کہا؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے کتاب کو سنا ہے، جیسے موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی ویسے ایک نبی آیا ہے تمہیں بلا رہا ہے، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کہو اور ایمان لے آؤ۔ تو 12,000 فرشتے اس سفر میں ایمان لائے، جنات ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے تسلی دی، میرے نبی انسان اگر نہیں مانتے ہیں دل گرفتہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، آپ تو وہ ہیں کہ جنات آپ پر ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ نے تسلی کے لیے آسمانوں پر بلایا، معراج کرائی کہ دیکھو مقام تو اتنا اونچا ہے جہاں پر کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہو سکتی، آپ کو دنیا میں ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک طرف، ہماری زندگی ایک طرف ہے، ان اخلاق کا کوئی ذرہ، کوئی شمع، اس کردار کا کوئی ذرہ ہمیں بھی ملا ہوا ہے، اور اگر ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھو ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلتا، ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلتا، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری زندگی سے، ہمارے شب و روز کے چلنے پھرنے سے، اور ہماری نقل و حرکت سے، اور لوگ دیکھ کر کے اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم اپنی زندگی کو پیش کریں، اپنے اخلاق کو پیش کریں، ہم بدلہ لینے کی نہ سوچیں، ہم یہ سوچیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر لے آئے، ہدایت پر لے آئے، ان کو اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی طائف والوں کے لیے، محمد بن قاسم وہیں سے پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں محمد بن قاسم ہی آئے تھے، قاسمی آئے تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا تھا۔ اور جب وہ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے عجیب شعر پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا اضاعونی وای فتن اضاعوا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم صغر وکریہت یوم وصداد صغر۔ انہوں نے ایک جوان کو قتل کیا ہے، اور کیسا جوان جو ان کے آڑے وقت کام آتا، سرحدوں کی حفاظت کرتا۔ محمد بن قاسم کے کھاتے میں ہم سب ہیں، اور ان کے واسطے سے نبی کی دعا کا ہم وسیلہ ہے، نبی کی دعا کا وسیلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت بد دعا کر دیتے اللہ ان کو تباہ کر دے، دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو چور چور کر دے، تو میرے بھائیوں نہ معلوم ہم ہوتے کہ نہ ہوتے، ہمارا وجود ہوتا کہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، برائی چاہنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ہمارا دین ہمیں یہی پیش کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، غزوہ احد کا موقع، غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے، کیسا ستایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ادھر سے عبداللہ بن قمیہ نے پتھر مارا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ادھر سے آپ گڑھے میں گرے اور آپ کے سر میں چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئی، جن کو حضرت قتادہ نے پکڑ کے نکالا ہے تو ان کے 2 دانت شہید ہو گئے،
دو دانت شہید ہو گئے، خون منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہا ہے۔ اس حال میں صحابہ کرام بے چین ہو گئے، آپ کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے۔ صحابہ نے کہا آقا ان ظالموں نے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا، اب تو بد دعا کر دیجئے ان کے لیے، بد دعا کر دیجئے جو آپ سے ٹکر لینے آئے ہیں، آپ کو اور آپ کے صحابہ اور آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ تو اٹھائے۔ صحابہ سوچنے لگے اب نبی بد دعا کریں گے، ان پہ قہر برس جائے گا، مصیبت آ جائے گی، آفت ٹوٹ پڑے گی ان پر۔ ہاتھ اٹھے نبی پر، لیکن جب لب ہلے ہیں تو لبوں سے کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ جو لب بد دعا کے لیے کبھی ہلتے نہ ہوں تو کیسے ہلیں گے؟ جن لبوں سے پھول ہی کھلتے ہوں، جن لبوں سے میٹھے جملے ہی نکلتے ہوں، ان لبوں سے عذاب اور بد دعا کے الفاظ کیسے اچھے لگیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ اس حال میں کہ منہ سے خون آپ کے چل رہا ہے، تکلیف شدید ہے آپ کو، آپ گڑھے میں گر چکے ہیں، ان حالات میں بھی بد دعا کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کے کردار کو سیکھو، نبی کے اخلاق کو سیکھو، نبی کی زندگی کو سیکھو کہ دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ ہم کم سے کم اپنوں کے ساتھ کر لیں، پھر دشمنوں کے ساتھ کر لیں، برا چاہنے والوں کے ساتھ کر لیں۔ نبی تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سوتے ہوئے ہیں۔ مکہ سے ایک اللہ کا دشمن ایک دوسرے دشمن کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تمہیں لے کر کے آنا ہے، اس کے بدلے میں منہ ماننا انعام ملے گا، تمہارے اوپر جو قرضہ ہے وہ چکا دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں اگر تمہیں پکڑا گیا تمہارے بچوں کی زندگی بھر کی ذمہ داری خرچے کی میں لیتا ہوں۔ وہ دشمن خدا اونٹنی پر سوار ہوا، زہر میں تلوار بجھا کر کے چل رہا ہے، مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی سے اتر رہا ہے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گریبان پکڑ لیا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی، چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیتے تھے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ گریبان پکڑا اور پوچھا کیوں آیا ہے یہاں مدینے میں؟ رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ سچ بتا کیوں آیا؟ بتا تو رہا ہوں رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ گھسیٹا حضرت عمر نے، گھسیٹ کے لارے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر سے دیکھا، فرمایا عمر چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، آنے دو۔ حضرت عمر نے چھوڑا اور بھاگ کر کے سیدھے مسجد نبی کے اندر پہنچے اور صحابہ سے کہا مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے لو۔ صحابہ نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے لیا۔ اب وہ آیا پیچھے بیٹھا، آپ نے فرمایا آگے آ جا، آپ نے آگے بلا لیا، اپنے سامنے بٹھایا، آپ نے وہی سوال کیا کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آیا۔ سچ بتا دے، بتا تو رہا ہوں رشتہ داروں سے ملنے آیا۔ ٹھیک بتا دے کس نیت سے آیا ہے؟ بتا تو رہا ہوں رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو نے فلاں بندے کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا تھا کہ نہیں کہ محمد کا سر لے آؤ یا انہیں قتل کر دو، منہ ماننا انعام ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں تمہارا قرضہ بھی چکایا جائے گا؟ یہ شرط ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر تم مارے جاؤ تو تمہارے بچوں کی زندگی بھر کا خرچہ اٹھایا جائے گا۔ وہ جب یہ سنا تو ہکا بکا ہو گیا، ہوش ہٹا ہو گئے۔ فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے پتا چلا، میں نے تو بند کمرے میں یہ میٹنگ کی تھی، بند کمرے میں مشورہ کیا تھا، مجھ سے پہلے مکہ سے مدینہ کوئی آیا نہیں، میں تیز رفتار اونٹی پر آیا ہوں، اور جس بندے کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے وہ ابھی مکہ میں موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس بندے نے بتایا نہیں، تیسرے بندے کو پتا نہیں، آپ کو کیسے پتا ہوا؟ یقیناً آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کے رب سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے میں ایمان لاتا ہوں۔ میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو جب پتہ چل گیا تھا میرا سر لینے آ رہا ہے، مجھے مارنے آ رہا ہے، جب عمر نے گریبان پکڑا تھا تو آپ اسی وقت کہہ دیتے عمر نمٹا دو اسے، یہ اس نیت سے آ رہا ہے، نمٹا دو اسے، سکھاؤ سبق اسے، یہ مجھے مارنے آ رہا ہے۔ یہ جب وہ مسجد نبی میں آ گیا تھا اور آپ نے بتا دیا تھا، صحابہ سے کہتے ذرا ان کی خیریت لے لو، اگر آپ ایسا کرتے تو یہ واقعہ یہاں آج بیان نہ ہوتا، یہاں آج بیان نہ ہوتا۔ نبی نے اس دشمن کو جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آیا ہے، نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا ہے، اور پھر آخر میں اپنا غلام اس کو بھی بنا لیا ہے۔ یہ کردار نبی ہمیں دے رہے ہیں، یہ اخلاق ہمیں نبی دے رہے ہیں، یہ زندگی ہمیں ہمارے نبی دے رہے ہیں کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی کیا کریں گے؟ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، عیسائیوں کا ایک وفد پورا کا پورا آپ کی خدمت میں مسجد نبوی میں آتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفت و شنید ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، کافی وقت ہو گیا بات کرتے کرتے، تو عیسائیوں کے چہرے پر آپ نے محسوس یہ کیا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے۔ چہرہ آپ نے پڑھا اور آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آپ لوگ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہ جی ہم کیا بتائیں، ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، آپ ہمیں اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم باہر جا کر کے عبادت کرتے ہیں، پھر آ کر کے آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ باہر جا کے؟ ہاں یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کا عبادت خانہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہم باہر جائیں گے، وہاں عبادت کریں گے، پھر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری اس مسجد میں تم اپنے دھرم کے مطابق عبادت کرو گے۔ عیسائیوں سے فرمایا آپ نے اپنے دھرم کے مطابق، عیسائیت کے مطابق تم عبادت کرو گے۔ ان کے تو منہ کھلے رہ گئے، کہنے لگے آپ نے تو حق سے پڑھ کر کے بات کی ہے، آپ اتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ ایسے انسان ہیں، ہم نہیں سمجھتے تھے۔ یقیناً آپ کے اخلاق تو بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو آپ کے دھرم کے نہیں، آپ کے ماننے والے نہیں، بات کرنے آئے ہیں، اپنی مسجد میں ان کے دھرم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ آپ کے اخلاق کے کیا ہو گئے؟ قائل ہوئے، گرویدہ ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اخلاق، یہ کردار ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آپ والے کردار والی ہوں، تاکہ لوگ ہم سے قریب ہوں اور پھر سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیوں کی تھی؟ اسی لیے تو ہوئی تھی تاکہ جو دشمنان خدا ہیں وہ آئے مدینے میں اور دیکھیں آ کر کے ہم کس چیز کو پیش کر رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کون سا دین ہم نے لوگوں کو پیش کیا ہے، کون سے اخلاق پیش کیے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگ اسی دور میں صلح حدیبیہ کے دور ہی میں کتنے لوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ بنا۔ آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی وہ کردار اپنانا ہے، ہمیں بھی وہ اخلاق اپنانا ہے۔ انہی ایام میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان آئے کہ جب مکہ میں قحط سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں، یہاں تک کہ چوہے بیڑی کتے جو ملے انہوں نے کھا لیے، برا حال ہو گیا۔ چونکہ نجد سے غلہ جاتا تھا وہ بند ہو گیا۔ نجد کا جو نواب تھا سمامہ بن اسال وہ ایمان لے آیا اور اس نے غلہ بند کر دیا۔ اب ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا وقت لے کر حاضر ہوئے کہ آپ تو انسانیت کا سبق دیتے ہیں، اخلاق کا سبق دیتے ہیں، آپ کے مکہ میں رشتہ دار خاندان والے روٹی کو ترس رہے ہیں، غلے کو ترس رہے ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں، آپ خدا را سمامہ بن اسال کو لکھ کر کے بھیج دو، وہ غلہ بھیجنا شروع کر دیں۔ آپ کہہ سکتے تھے ارے ظالموں تم نے تو مجھے مکے سے نکالا ہے، ارے بدبختو تم ہی تو ہو کہ میری بیٹی کو ستایا، تم ہی تو ہو کہ بلال کو تم نے تڑپایا، تم ہی تو ہو خباب بن ارت کو تم نے انگاروں پر سلایا، تم ہی تو ہو کہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے تم نے کروائے۔ اب آئے ہو ہم سے ہمدردی دکھانے کے لیے، ہم سے تم سوال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے مر جاؤ تم بھوک سے، ہمیں تبھی خوشی ہوگی، لیکن نہیں، نبی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، نبی کا ظرف بہت کشادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً لکھ کر کے بھیجا سمامہ بن اسال کو کہ تم وہاں سے غلہ بھیج دو۔ غلہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ دشمنوں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کو مکہ چھڑوایا ہے، ہجرت پر مجبور کیا ہے، صحابہ کو جنہوں نے ستایا ہے، نبی کا کردار ان کے ساتھ یہ، نبی کا اخلاق ان کے ساتھ یہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، تو میرے بھائیوں آپ بھی طے کرو، ہمیں بھی اپنے اخلاق بلند کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، انسانیت کا سبق ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے، نبی کے اخلاق کو لے کر کے ساری دنیا میں ہمیں پھرنا ہے۔ غزوہ بدر ہوا، 70 دشمنان اسلام قید ہو کر آئے اور مسجد نبوی میں ان کو باندھ کے ڈالا گیا۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہو گیا، آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا میرے چچا کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، مجھے نیند کیسے آئے؟ حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے، اللہ کے نبی ان کی مشقیں ڈھیلی کر دیں، ڈھیلی کر دو، ڈھیلی کر دی گئی، اب نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی اب تو چچا سو گئے، فرمایا چچا تو ہو گئے، دوسرے قیدی وہ تو ان کی مشقیں تو کسی ہوئی ہیں، ان کی بھی ڈھیلی کر دو۔ سارے جو قیدی اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے آج پکڑ کے آئے ہیں، سب کی مشقیں ڈھیلی کر دی گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو تقسیم کیا ان قیدیوں کو، 2 کو تم لے جاؤ، 3 کو تم لے جاؤ، 5 کو تم لے جاؤ، 10 کو تم لے جاؤ۔ فرمایا جو کھانا وہ کھلانا، جیسا بستر اپنے لیے وہی ان کے لیے، کپڑے نہیں تھے، فرمایا ان کو کپڑے بنا کر دو، کپڑے ان کو پہناؤ، کھانا ان کو کھلاؤ، بستر پر اپنے ان کو سلاؤ، ان کو بھوکا نہیں رکھنا، تم بھوکے رہو۔ کس کے ساتھ یہ برتاؤ ہے، کس کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ جو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے دشمن بن کر آئے ہیں اور قسمیں کھا کر آئے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مٹا کر کے آئیں گے اور صحابہ کی کھوپڑیوں میں ہم شراب پیئیں گے جا کر کے، یہ قسمیں کھائی تھی، وہی گرفتار ہو کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ان کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے، انہیں کسی طرح کا دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے نبی کے،
یہ کردار ہے ہمارے نبی کا، یہ حسن سلوک ہے ہمارے نبی کا دشمنوں کے ساتھ میں، دشمنوں کے ساتھ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک یہ اخلاق ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے، ہم 1000 سجدے کرتے رہیں، 1000 نمازیں پڑھتے رہیں، حج عمرے کرتے رہیں، اگر اخلاق ہمارے نہیں بنے، نبی والا کردار، نبی والا کریکٹر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارا دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہم نہیں کر سکتے، لوگوں کے دلوں کو جیت نہیں سکتے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے، ہم کردار کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینے کو اخلاق سے فتح کیا گیا۔ کس سے فتح کیا گیا؟ اخلاق سے، تلوار سے نہیں، اخلاق سے فتح کیا گیا ہے۔ وہ یہود بے بہبود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے۔ جو دشمن خدا، دشمن نبی، دشمن اسلام عبداللہ بن ابی بن سلول، یہودیوں کا سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، بظاہر دوستی دکھاتا تھا لیکن بباطن دشمنی کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مر گیا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی منافق ہے، بدبخت۔ عمر، میرے اللہ نے منع نہیں کیا، میں تو نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر کھینچ رہے ہیں پیچھے کو کرتا کھینچا، اللہ کے نبی مت پڑھائیے۔ عمر، رہنے دے، میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا۔ نماز جنازہ پڑھا دی، آپ نے پڑھا دی۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا ان کے لیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، 70 بار کریں تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر دوں گا، 70 سے زیادہ کر دوں گا۔ نماز پڑھا دی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تصلی علی احد منہم۔ اے نبی، آئندہ ہرگز ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھائیں، ہرگز ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھائیں۔ ولا تقم علی قبری، ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں، پاس نہ جائیں۔ لیکن نبی نے اپنا ظرف دکھایا، نبی نے اپنے اخلاق دکھائے، اپنا کردار دکھایا کہ دشمن کے ساتھ بھی وہ برتاؤ ہے۔ معلوم ہے نبی کو، ایک ایک منافق کا پتہ ہے کون منافق ہے، کون پکا ایمان والا ہے، جو مارے آستین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی ہمدردی، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، ان کے ساتھ بھی انسانیت، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق کب آئیں گے ہمارے اندر؟ اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح کہ اللہ وہ اس ظرف کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے، ان وسعتوں کا ذرہ کوئی ہمیں بھی مل جائے، ان اعلیٰ کردار اور اخلاق کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ سے مانگو اور اس کے لیے محنت کرو۔ داسور ابن حارث محاربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق میں آرام کر رہے ہیں، تلوار آپ نے درخت کی ایک شاخ سے ٹانگ دی ہے۔ داسور ابن حارث محاربی دور پہاڑوں کے اوپر ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، اس نے دیکھ لیا، بھاگا ہوا آیا، تلوار اس نے ہاتھ میں لی۔ اللہ کے نبی بیدار ہو گئے، کہنے لگا میں امنعک منی، محمد کون بچائے گا تمہیں مجھ سے، کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ بس یہ کہنا تھا، تھر تھرایا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے اٹھائی، فرمایا من یمنعک منی، تیرا سوال میں تجھ سے دوہرا رہا ہوں، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کا ایمان اللہ پر تو نہیں تھا نا، اللہ پر تو نہیں تھا، ظاہری طاقت کا پوجنے والا تھا۔ اس نے کہا کن خیر آخذ، کن خیر آخذ،
آپ اچھی تلوار پکڑنے والے ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جا معاف کیا۔ اس نے کہا نا نا معاف نہ کیا، غلام بنا لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھا اس نے۔ کس کو معاف کیا؟ جو تلوار سونت کر کھڑا ہوا ہے اس کو معاف کیا۔ یہ داسور بن حارث محاربی اب گیا اپنے قبیلے میں اور جا کر کے اس نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ ہوا ہے۔ پورا قبیلہ تقریباً 600-700 لوگوں کا ایمان کے اندر داخل ہوتا۔ جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے نبی کے قدموں سے چمٹ گئے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، آپ کے کردار کی بنیاد پر، آپ کے اخلاق کی بنیاد پر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کے اخلاق پوری امت میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری امت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی خلق کسی کو ملا، کوئی خلق کسی کو ملا، کوئی خلق کسی کو ملا۔ ہماری اس دعوت کے ذریعے سے چاہا یہ جا رہا ہے جو امت میں اخلاق نبی کے پھیلے ہوئے ہیں، تمام اخلاق ہر امتی کے اندر زندہ ہو جائیں۔ میرے اندر نبی کا ایک خلق ہے، آپ کے اندر آ جائے، آپ کے اندر ایک خلق ہے، میرے اندر آ جائے، فلاں کے اندر ایک خلق ہے، وہ میرے اندر آ جائے، میرا خلق اس کے اندر چلے جائے۔ ہندوستان والوں کے اخلاق معلوم ہوا افریقہ والوں میں، افریقہ والوں کے اخلاق جو نبی کے ہیں وہ ہندوستان والوں میں، یورپ والوں کے اخلاق امریکہ والوں میں، امریکہ والوں کے اخلاق ایشیا والوں میں، ایشیا والوں کی اخلاق معلوم آسٹریلیا والوں میں۔ جو اخلاق نبی کے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ اخلاق سارے کے سارے ہر امتی کے اندر جمع ہو۔ یہ چاہا جا رہا ہے، اور جب یہ اخلاق امت میں زندہ ہو جائیں گے نبی کے، اور یہ امت چل پھر کر کے پوری دنیا میں ان اخلاق کو سیکھے گی اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرے گی، تو میرے بھائیوں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ جوک در جوک ہماری طرح متوجہ ہوں گے اور کہیں گے پیش کرو ان اخلاق کو، دکھاؤ اپنا دین، بتاؤ ہمیں تمہارا دین کیا ہے، اور پھر لوگ آئیں گے، ہمیں سکھانا پڑے گا۔ ہم ابھی ان اخلاق سے کورے ہیں، وہ اخلاق ہماری زندگیوں میں نہیں ہے جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھے تھے۔ ان اخلاق کو ہمیں سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے ساری دنیا میں ہمیں جانا ہے، ساری دنیا میں ہمیں جانا ہے، اور یہی پیغام ساری دنیا میں ہمیں جا کر کے پہنچانا ہے کہ نبی کے اخلاق کو سیکھ لو، نبی کے کردار کو سیکھ لو، نبی کی زندگی کو سیکھ لو۔ اس سے خوبصورت زندگی گزارنے کا دنیا میں نہ کوئی طریقہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جو میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ہم خود کیا ہیں؟ ہم خود سو گئے، ہم خود سو گئے، جو جگانے والے تھے وہی سو گئے۔ تب سونے والوں کا قصور نہیں ہے، جاگنے والوں کا قصور ہے۔ یہ کیوں سوئے؟ یہ کوئی سوئے ہیں؟ اگر ڈاکہ پڑتا ہے اور اس محلے کا چوکیدار موجود ہے، ڈاکہ پڑے گا، گرفت کسی ہوگی؟ چوکیدار کی ہوگی۔ تو کہاں سو گیا تھا؟ تو کہاں سو گیا تھا؟ اگر آج دنیا کے اندر انارکی ہے، دنیا میں بدماشی ہے، دنیا کے اندر بیمانی ہے، دنیا کے اندر انسانیت سوز حرکتیں ہو رہی ہیں، تو قصور میرا ہے، قصور میرا ہے۔ میں نے انسانیت نہیں سکھائی، میں نے اخلاق نہیں سکھائے، میں نے ہمدردی نہیں سکھائی، میں نے نبی کا دین نہیں سمجھایا، میں نے نبی کی ہدایات اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں پیش نہیں کی، اس لیے ساری دنیا میری آج دشمن ہے۔ نبی کے اخلاق ہوتے تو لوگ خود میرے قریب ہو جاتے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اچھا بتاؤ آپ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر میں سوئے ہوئے ہیں، جو اجمیر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے، توبہ کرنے والے 90 لاکھ لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 90 لاکھ لوگ ہیں۔ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے برادران وطن ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ محبت کر رہے ہیں، وہ چادریں جا کر کے چڑھا رہے ہیں۔ انگریز آیا،
جب ہندوستان سے گیا لوگوں نے پوچھا تم نے کوئی عجیب بات ہندوستان میں دیکھی؟ تو اس نے یہی کہا ہاں ایک بات تو عجیب دیکھی، ایک مردہ قبر میں لیٹا ہوا ہے اور لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان ہوئے، ان سے ہمارے برادران وطن کو بولو محبت ہے کہ نہیں ہے محبت کہ نہیں؟ ہمارے ہاتھ پر تو ایک بھی نہیں ہوا۔ ہم سے نفرت کیوں ہے؟ ہم سے نفرت کیوں ہے؟ ہم سے محبت کیوں نہیں؟ ہم سے الفت کیوں نہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو حق دیتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جو حق دیتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جو حق چھینتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ خواجہ اجمیری نے حق دیا تھا کہ نبی کے اخلاق، نبی کا دین، نبی کا کردار، نبی کا کریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس لیے ان سے محبت ہے۔ ہم نے پیش نہیں کیا ہے، ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو نبی کے اخلاق ہیں، نبی کا کریکٹر ہے، نبی کی زندگی ہے، ہم نے پیش نہیں کی، اس لیے ہم سے نفرت۔ دین ہمارے پاس امانت ہے، اسلام ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کی خوبیوں کو پیش کریں، دین کی خوبیوں کو پیش کریں، نبی کے اخلاق کو واضح کریں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، آؤ دکھاؤ ان جیسے اخلاق والا کوئی، ان جیسے کردار والا کوئی پیش کرے، کوئی ایک دکھائے کہ نبی جیسے اخلاق کس کے تھے۔ تو ہم نے کوتاہی کی ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہمیں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کو اپنے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، نبی کی سیرت سے، نبی کی زندگی سے، نبی کے دین سے بجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ محبت کا باغ پھر لہلہا اٹھے گا، پھر لہلہا اٹھے گا۔ ہمیں ضرورت ہے ان اخلاق کو اپنانے کی جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن میرا آپ کا چہرہ نبی کے سامنے ہو نہیں سکتا، ہم اس قابل نہیں ہوں گے نبی کے سامنے اپنی آنکھوں کو اٹھا سکیں، اس قابل نہیں ہوں گے کہ نبی کا سامنا کر سکیں۔ اگر نبی نے پوچھ لیا تم نے میرے اخلاق کو آگ کیوں لگائی تھی، میرے کردار کو تم نے کیوں چھپایا تھا، میری زندگی کو کیوں نہیں پیش کیا تھا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ جو دین ہمارے پاس ہے یہ دین امانت ہے، امانت، اس امانت کو سینت کر نہیں رکھنا ہے، سینت کر نہیں رکھنا ہے، جن کی امانت ہے ان کے پاس پہنچانا ہے، جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو ساری دنیا کے اندر لے کر کے جانا ہے، اسی کی دعوت ہے، دعوت یہی تو پیش کر رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے تھے کہ کلمہ نماز اس کام کی الف با ہے، کلمہ نماز اس کام کی الف با ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ما جاء بہ النبی پوری امت کے اندر انسانیت میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جو لے کر کے دین آئے ہیں، ایک ایک مسلمان اس دین پر کھڑا ہو جائے، 100%۔ جب مسلمان دین پر کھڑا ہوگا تو دیکھ کر کے دوسرے بھی پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت انسان کیسے بنے، اچھے اخلاق والے کیسے بنے، تمہارے اندر یہ انسانیت کیسے آئی، ہمیں بھی سکھاؤ، ہمیں بھی بتاؤ، تب ہمیں موقع ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اور جو نبی نے ہمیں اخلاق دیے ہیں ان کو لے کر کے ساری دنیا میں پھیلنا ہوگا۔ پھیلو گے بھائی؟ اب اپنی تجارت کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہے، زراعت کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہے، کاروبار کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہے۔ جو بت ہم نے بٹھا رکھے اپنے دلوں میں، میری تجارت سے ہوتا ہے، میری کاشتکاری سے ہوتا ہے، میری دکان سے ہوتا ہے، اور میری کیا ہے بزنس سے ہو رہا ہے، میری سیاست سے ہو رہا ہے، اور جناب میرے جتھے سے ہو رہا ہے، ان سب کو بھولو اور یہ آواز لگاؤ کہ نہیں کسی سے نہیں ہو رہا، اللہ سے ہو رہا ہے، اور نبی کی سیرت اور نبی کی اخلاق سے ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بات دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر کے کرنی ہے، ایک ایک
فرد تک پہنچانی ہے۔ جس طریقے سے میرے بھائیوں میں ذمہ دار ہوں اپنی بیوی کا، اور ذمہ دار ہوں اپنی ماں کا، ذمہ دار ہوں اپنی اولاد کا، ان کا میرے اوپر حق بنتا ہے، لیکن ان حقوں سے پہلے سب سے پہلے میرے اوپر حق بنتا ہے میرے اللہ کا، سب سے پہلے میرے اوپر حق بنتا ہے میرے نبی کا، میرے دین کا۔ اگر میں بیوی کا شوہر ہوں تو نبی کا امتی ہوں، اگر میں بیٹوں کی اور بیٹوں کا باپ ہوں تو ساتھ ساتھ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، نبی کا امتی ہو کر مجھے علمبردار بننا ہے۔ اگر میں بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، ادا کرنا چاہیے، لیکن دین کا حق کون ادا کرے گا؟ دین کا حق کون ادا کرے گا؟ کل قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کھڑا کرو ان کو، ہم ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کارگزاری لیں گے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ہمت کرنا پڑے گی، ہمت کرنا پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن رسوائی اور ذلت ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو دین دیا ہے، جس طریقے سے نبی نے محنت کی صحابہ پر اور صحابہ نے محنت کی، پوری دنیا کے اندر یہ دین پھیلایا، اور صحابہ کی نگاہ میں نبی سے زیادہ محترم کوئی ذات نہیں، صحابہ کی نگاہ میں مدینے سے زیادہ مقدس کوئی شہر نہیں، لیکن جب نبی نے حکم دیا صحابہ نے نبی کو بھی چھوڑا، چھوڑ کر گئے، مدینے کو بھی چھوڑا اور چھوڑ کر دنیا کے گوشے گوشے میں گئے۔ آپ دیکھو 10,000 صحابہ کرام صرف مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں ہیں، اور کل صحابہ کتنے ہیں؟ کل صحابہ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ ان کی قبریں کہاں بنی؟ یہ کہاں گئے؟ ساری دنیا کا پیوند بن گئے، کوئی افریقہ میں، کوئی چائنا میں، اور کوئی اسی طریقے سے ایشیا میں، کچھ ہندوستان میں، کچھ پڑوس کے ملک میں، کچھ اور ملکوں میں، ساری دنیا کے اندر صحابہ کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ کیوں گئے تھے؟ تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے۔ کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھیں؟ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کے سامنے نبی کا دین سب سے آگے تھا، نبی کا پیغام سب سے آگے تھا۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، جو تمہیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ انہوں نے نبی کی زبان سے سنا تھا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہے وہ غائبین کو میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ چیز ان کو بے چین کر رہی تھی، بے قرار کر رہی تھی، اس لیے وہ نکلے اور نکلتے چلے گئے۔ آخر کیا انہوں نے بیویوں کا حق مارا؟ بچوں کا حق مارا؟ کسی میں ہمت ہے جو کہہ سکے یہ بیویوں کے حق مارنے والے ہیں؟ یہ بیویوں کے حق مارنے والے ہیں؟ عبد الرحمن جا رہے ہیں، اور جا کر کے کیا ہوا؟ جا کر کے جوانی میں گئے، 27 سال تک اللہ کے راستے میں، 27 سال تک اللہ کے راستے میں جوان بیوی کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ بیوی 19 سے تھی، 27 سال کبھی بیوی کو سننے کو ملتا دوسری شادی کر لی اور زیادہ ہو جاتی، کبھی سننے کو ملتا شہید ہو گئے رونے لگتی، کبھی سننے کو ملتا فلاں محاذ پر فلاں ملک میں کام کر رہے ہیں تسلی ہو جاتی۔ گنتے گنتے 27 سال گزر گئے، 30 سال کی عمر میں نکلے، 27 سال کے بعد اب لوٹ کر کے آ رہے ہیں تو مدینہ کا نقشہ بدل چکا ہے۔ اپنے گھر کو تلاش کر رہے ہیں، میرا گھر کہاں ہوگا؟ آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، کالے بال لے کر گئے تھے، سفید بال لے کر کے آ رہے ہیں، اونٹی پر سوار ہے۔ آخر تلاش کرتے کرتے ایک مکان پہ رکے، میرا یہی گھر ہوگا، میرا یہی گھر ہوگا۔ گھر میں داخل ہوئے، اس زمانے میں دروازے گھروں میں نہیں اتنے تھے، دروازے نہیں تھے، گھر کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک جوان لیٹا ہوا چارپائی پہ۔ وہ جوان اٹھا، کہا بڑے میاں شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ بڑے میاں کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ گھر میرا ہے، تو کیسے یہاں جوان سویا ہوا ہے؟ دونوں میں نوک جھوک ہو رہی۔ پڑوسی آ گئے، پڑوسی آ گئے، بڑے میاں کہہ رہے میں قاضی کے پاس تجھے لے کے جاؤں گا۔
اور جوان کہہ رہا اچھا چوری کی چوری سینہ زوری، میں تمہیں لے کے چلوں گا صبح کو قاضی کے پاس میں، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ دونوں کی نوک جھوک ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی اوپر سوئی ہوئی تھی بالا خانے میں، انہوں نے جھانک کر کے دیکھا، جھانک کر کے دیکھا اب عبد الرحمن کی 30 سالہ جوانی اور 27 سال کے بعد لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ پورا نقشہ ان کے ذہن میں کھچ گیا، پورا نقشہ کھچ گیا، اور وہ گویا یوں کہنے لگی، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک کر کے رہ گئی ہے نظر انتظار میں۔ اب جو نقشہ کھینچا تو انہوں نے کہا، ارے ربیہ 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 کیا کر رہی ہے؟ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں۔ سنتے تھے کہ ابا اللہ کے راستے میں ہیں، ملاقات نہیں تھی، جب سنا ابا ہیں قدموں میں گر گئے، پیروں میں گر گئے، اور کہ ابا معاف کر دو، پہچانا، ابا معاف کر دو، پہچانا نہیں۔ ابا نے بغل میں لی لیا اپنے بچے کو، بیٹا قصور تیرا نہیں، میں ہی دیر سے آیا ہوں، میں ہی دیر سے آیا ہوں۔ باپ بیٹے دونوں رو رہے ہیں۔ آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہ پہچانے، بیٹا باپ کو نہ پہچانے، دونوں روتے رہے۔ اور اس کے بعد رات کا وقت تھا، یہ چلے گئے اندر گھر میں، ان کا بیٹا باہر سویا ہوا ہے۔ صبح کو بیٹا جلدی چلا گیا، جلدی چلا گیا۔ یہ رات میں اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، میں تمہیں 10,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ کیا ہوئے؟ بیوی نے کہا صبر کرو، صبر کرو، وہ رکھے ہوئے ہیں، بہت حفاظت سے رکھے ہیں، بتاؤں گی۔ صبح ہوئی، بیٹا پہلے گیا، یہ دیر میں گئے، نماز ہو چکی تھی، انہوں نے جا کے نماز پڑھی، پھر دیکھا انہوں نے ایک جوان تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے مجمع ہے، اور وہ قالا قالا رسول اللہ حدیث سنا رہا ہے۔ یہ بیٹھے پیچھے، پوچھا بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس نے دیکھا، آپ نئے ہو یہاں پہ؟ کیا نئے ہو؟ نیا نہیں ہوں، دیر سے آیا ہوں، نیا نہیں ہوں، دیر سے آیا ہوں۔ کون ہے؟ نہیں جانتے ہو؟ یہ مدینہ کے مفتی ہیں ربیعۃ الرائے، ان کے ابا کا نام، ارے ان کے ابا تو 27 سال پہلے اللہ کے راستے میں گئے تھے، عبد الرحمن۔ اوہو، اب آنکھیں کھلی، نیچے سر جھکایا، آنسو آ گئے۔ اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی عزت دی ہے، میرے بیٹے کو اتنی عزت دی ہے۔ گھر گئے، بیوی کی پیشانی چومی اور کہا، تو نے تو میرے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ بیوی کہنے لگی، بولو یہ بیٹا چاہیے یا 10,000 دینار چاہیے؟ کہا 10 نہیں، 10 لاکھ دینار بھی اس بچے پہ قربان ہے، قربان ہیں۔ یہ 27 سال لگائے ہیں، 27 سال لگائے ہیں، تب اللہ نے یہ بیٹا بنایا ہے۔ ہم 27 سال نہیں مانگتے، صحابہ نے سال لگائے، سالہ سال لگائے، زندگیاں لگائیں، زندگیاں لگائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے ہیں، ان میں عبد الرحمن ہیں، عبید الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، عبید اللہ ہیں، فضل ہیں، قسم ہیں، کثیر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں نے بیٹوں کی کہا تھا، بیٹو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سب اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہاری قبریں ساری کی ساری پوری دنیا میں بنے۔ میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے تم میں سے کوئی موجود نہ ہو، دوسرے میرے جنازے کو اٹھائیں۔ آج عورتوں کی تمنا ہوتی ہے مرتے وقت میری اولاد سامنے ہو، ان کی تمنائیں تھیں کہ نہیں میری کوئی اولاد سامنے نہ ہو، سب اللہ کے راستے میں ہو، قیامت میں کہہ سکوں اے اللہ جو تو نے امانت اولاد کی شکل میں دی تھی میں نے تیرے راستے میں ان کو قربان کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں انہوں نے بھی اپنے حق کیا ہے، اپنے حق ادا کیے، لیکن سب سے بڑا جو حق تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اس حق کو مقدم رکھا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربانی دیں گے اور اپنے وقت کو نکالیں گے۔ بہت غفلت ہو گئی، بہت غفلت ہو گئی، اب اس غفلت کی چادر کو اتار کے پھینکنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے مجھے قربانی دینا ہے۔ اب کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو میرے بھائیوں ہاتھ جوڑتا ہوں جب تک ہماری تشکیل نہ ہو آپ میں سے کسی کو اٹھنا نہیں ہے، اٹھے تو اس کے پیر پکڑ لو۔ تشکیل کے بعد میں آپ کو ضروریات سے فراغت کا وقت پورا دیا جائے گا۔ تشکیل